نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں وراثت کے متعلق بات چل رہی تھی۔ میت کے ورثاء میں کن کن لوگوں کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر حصے متعین فرما دیے۔ کل کے سبق میں لڑکے کا حصہ یعنی بیٹے کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا وہ متعین فرما دیے۔ اس کے ساتھ والدین کے ماں کا حصہ کتنا ہوگا، باپ کا حصہ کتنا ہوگا، یہ چاروں حصے بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، یہ چار حصے کل تفصیلی طور پر سبق میں گزر چکے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے نمبر پر میاں اور بیوی دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کون کتنے حصے کا حقدار بنے گا، اس کے تفصیلی احکامات آج کے سبق میں ذکر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر خاوند کا حصہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کی بیوی انتقال کر جاتی ہے اور بیوی جائیداد اور وارث کی وراثت چھوڑتی ہے، جائیداد چھوڑ رہی ہے، وراثت چھوڑ رہی ہے، ایسی حالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو مرنے والی خاتون ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ چاہے اولاد اس خاوند سے ہو، چاہے پہلے کسی خاوند سے اولاد ہو، اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے
تو پھر خاوند کو بیوی کے ترکے میں سے وراثت میں سے آدھا حصہ مل جائے گا، آدھے حصے کا کلی طور پر یہ وارث ہوگا۔ دوسری صورت، اگر اس خاتون کی اولاد ہے تو پھر خاوند کو ایک ربع ملے گا، ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، 4 حصے کریں گے اور ایک ربع خاوند کو ملے گا۔ یہ تو صورت تھی کہ اگر کسی کی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو شوہر کو حصہ کتنا ملے گا۔ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو بیوی کو حصہ کتنا ملے گا، یہ دوسری صورت یہاں پر پھر دیکھیں گے کہ یہ جو شوہر ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، چاہے اسی بیوی سے ہو چاہے دوسری بیوی سے ہو۔ اگر تو شوہر کی اولاد نہیں ہے پھر بیوی کو ملے گا ایک ربع، چوتھا حصہ۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، اس کو کہتے ہیں سمن۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا ساری بات کا کہ بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں اگر اس کی اولاد نہیں ہے خاوند کو نصف ملے گا، اولاد ہے تو خاوند کو ربع ملے گا، چوتھا حصہ۔ اور خاوند کے انتقال کی صورت میں بیوی کتنے حصے کی حقدار ہوگی، کتنا اس کو ملے گا؟ دیکھیں کہ خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ایک ربع مل جائے گا، اگر خاوند کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو ایک سمن مل جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی ایک نہ ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 4 تک کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے ایک صورت متعین کر دی کہ بیوی کا حق ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک ربع، چوتھا حصہ۔ اکیلی ہے تو چوتھا حصہ مل جائے گا، 2 ہیں تو چوتھے حصے کو تقسیم کر کے دونوں کو دے دیا جائے گا، 3 ہیں تو تب بھی چوتھا حصہ تقسیم ہو جائے گا، 4 ہیں تو تب بھی چوتھا حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک ربع ہی بیوی کا حق ہے، 1 ہے تو 1 کو مل جائے گا، 2 ہیں تو 2 کو مل جائے گا، 3 ہیں تو 3 کو، 4 ہیں تو 4 کو۔ اور اگر خاوند کی اولاد ہے تو بیوی کے لیے شریعت نے ایک سمن متعین کیا ہے، 8واں حصہ۔ اکیلی ہے تو 1/8واں حصہ لے لے گی، 2 ہیں تو 2 کو مل جائے گا، 3 ہیں تو 3 کو، 4 ہیں تو 4 کو مل جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل 4 صورتیں بن گئیں، 2 خاوند کے لیے اور 2 بیوی کے لیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، کم ضمیر مذکر کی ہے اور جمع کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نصف ہے، آدھا مال ہے، ما ترکا جو چھوڑ دیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، تمہاری بیویوں میں سے انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے آدھے کے تم وارث ہوگے۔ یہ مردوں کو، شوہروں کو خطاب ہے۔ کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اِلَّمْ اگر نہ، یکن ہو اگر نہ ہو، لَهُنَّ ان کی، وَلَدٌ اولاد اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو نصف۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ہو ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہیں ایک ربع ملے گا، پھر تم ایک ربع کے حقدار ہوگے، مِمَّا تَرَكْنَا اس چیز میں جو چھوڑ کر وفات پا گئیں تمہاری بیویاں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ یہ وہی لفظ ہے جو کل بار بار ریپیٹ ہوا، بعد اس وصیت کے جو کر گئیں، او دین یا قرضہ، یعنی وصیت اور قرضہ
یہ دونوں چیزیں پہلے پوری کی جائیں گی، وصیت نافذ کی جائے گی، قرضہ ہے تو وہ نکالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ورثاء کو وراثت تقسیم کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ تو کل کے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سارے کا سارا مال ہی قرضے کے اندر جا رہا ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سارا مال قرضے کے اندر دے دیا جائے گا۔ قرضہ انسان کے اوپر بہت لازم ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے وصیت کا درجہ۔ وصیت دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک وصیت ہے واجب کے درجے میں، ایک وصیت ہے مستحب کے درجے میں۔ وصیت واجب کے درجے میں کہ یہ بندہ نمازیں چھوڑ گیا، ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، یا 5-7 سال کی نمازیں اس کے ذمے ہیں، اور اس نے وصیت کر دی کہ جناب میرے مال میں سے فدیہ ادا کر دیا جائے میری نمازوں کا۔ ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے برابر ہوتا ہے، فطرانہ جتنا ہوتا ہے، ایک فطرانہ ایک نماز کے برابر۔ تو وہاں سے حساب لگا لیا جائے گا کہ روزانہ کی 5 نمازیں، مہینے کی اتنی بن گئیں، سال کی اتنی بن گئیں، اور اس کے اوپر ٹوٹل اتنی نمازیں بنی اور اتنی پیسے بن گئے۔ اگر اس نے یہ وصیت کر دی میرے اوپر روزے ذمے تھے، ان کا فدیہ دے دیا جائے، میرے اوپر نمازیں ہیں، ان کا فدیہ دے دیا جائے، یہ وصیت واجب کے درجے میں آ گئی۔ اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو خاوند کے حقوق بیان ہوئے، اس کا حق بیان کرنے کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، یہ ہنہ ضمیر مؤنث کی ہے، ان عورتوں کے لیے، مما، اس چیز میں، ترک تم، جو تم چھوڑ کر مرو۔ مردوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو تم وراثت چھوڑو اس کے اندر ان عورتوں کو حصہ ملے گا، چوتھا حصہ۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی چوتھے حصے کی وارث بن جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ایسی صورت میں ان کو 8واں حصہ ملے گا، سمن کہتے ہیں 8ویں حصے کو، مما، اس چیز میں، ترک تم، جو تم چھوڑ کر مرو، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد اس وصیت کے جو تم نے کی، او دین یا قرضہ، وصیت کی تھی تو وصیت نافذ کی جائے گی، قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا۔ یہاں تک 5 قسم کے، بلکہ 4 قسم کے ورثاء یہاں تک متعین کر کے ان کے حصے متعین فرما دیے گئے، لڑکے کا، لڑکی کا، والد کا، والدہ کا، خاوند کا، بیوی کا، اور ہر ایک میں آخر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے وصیت نافذ کی جائے گی، پھر اس کے بعد قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تو جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ مال پیچھے ورثاء کا ہے، اس ورثاء میں
कुछ बड़े होंगे, बाज़ औक़ात छोटे भी होते हैं, बाज़ औक़ात नाबालिग भी होते हैं जो कि यतीम हो जाते हैं। तो शरीयत ने जो तरीका मुतय्यन फरमाया वो ये है कि जो इंतकाल कर गया है, मर्द है या औरत है, उसके माल में से हम किस किस चीज़ को उसके मरने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाया सिर्फ तुम उसके माल में से उसके कफन के लिए पैसे ले सकते हो, उसकी तदफीन के लिए ले सकते हो, कब्र के जो मुकम्मल मामला है उसकी जगह लेनी पड़ जाती है, या कब्र की खुदाई का मामला है, गोरकुन को देने पड़ जाते हैं, ये तमाम मामलात इनके लिए आप पैसे उसमें से ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैयत के ऊपर डालने वाली चादर, ये एक जायज़ चीज़ है, ये मैयत के पैसों से ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। आजकल तो वैसे ये मस्जिद के अंदर होती है, वहाँ से ला कर डाल देते हैं। ये एक अलग मसला है कि वो कलमे वाली चादर मैयत के ऊपर डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। ये नहीं डालनी चाहिए। उसके ऊपर कलमा लिखा है, उसके ऊपर आयात लिखी हुई हैं, सादी चादर ऊपर डाल दी जाए बस। सादा कपड़ा कोई भी, घर से कोई भी कपड़ा वगैरह, कोई चादर, कोई जैसी भी हो, वो उसके ऊपर मैयत के ऊपर डाल दी जाए बस। तो ये एक गलत तरीका है कि वो एक ख़ास चादर बनाई गई, वो बेचने वालों ने इस काम के लिए शुरू कर दी कि ये मैयत के ऊपर डालने के लिए। ऐसा कोई अमल नहीं है। ये कलमा तय्यबा की और आयात करीमा की तौहीन है कि उनको इस तरीके से डालते हैं उसके ऊपर। जिंदा आदमी के ऊपर कभी डाली है किसी ने चादर? जिंदा के ऊपर नहीं डालते, और उसको मैयत के लिए मखसूस कर दिया, नहीं डालनी चाहिए उसको। अब इसके बाद घर के अंदर कोई ख़त्म वगैरह दिलाते हैं, कोई साले सवाब करवाते हैं, कोई देगे पकाते हैं, उसमें से 1 रुपया भी मैयत के पैसों में से इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो पैसे खुद ही मैयत, मर्द था या औरत, वो छोड़ कर गई हैं कि मेरे मरने के बाद ये पैसे साले सवाब कर देना, तो ठीक है, फिर वसीयत के दर्जे में आ गई। अब वो वसीयत देखेंगे कि उसने जायज़ काम के लिए की है या नाजायज़ काम के लिए की है। अगर उसने वसीयत कर दी है जायज़ काम के लिए, तो ठीक है, फिर नेक अमल करने का उसको भी सवाब मिलेगा, और जो पीछे उस अमल को कर रहे हैं उनको भी सवाब मिलेगा। और अगर वो वसीयत कर गई है किसी नाजायज़ काम के लिए, जो कि बिदअत है और शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती, और वो कह गई है कि ये काम करना है, या वो कह गया है कि ये काम करना है, तो ऐसी हालत में उस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। उस पैसे को सदका खैरात की मद में दे दिया जाएगा। इसके बाद मसला आ गया कलाला की मीरास। कलाला कहते हैं कोई मर्द है या औरत है, उसका इंतकाल हो गया और उसके उसूल में से भी कोई रिश्तेदार नहीं है, वारिस नहीं है, और उसके फुरू में से भी कोई वारिस हकदार उसकी वरासत का नहीं है, मौजूद ही कोई नहीं। उसूल का मतलब होता है, उसूल असल से है, असल कहते हैं जड़ को। तो असल क्या है? जो औलाद है इसकी असल इसके माँ और बाप हैं, फिर पीछे दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। इससे पीछे चले जाएं तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ये जितने ऊपर से चलते जाएं ऊपर को तो ये उसूल हैं। और एक लफ्ज़ मैंने बोला फुरू का मतलब होता है औलाद, आगे जो ज़ुर्रियत है, आगे जो औलाद है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, ये फुरू हैं। अब एक आदमी, उसका इंतकाल हुआ और उसके वरासा में ना तो उसूल में से कोई है, माँ बाप में भी कोई नहीं, और उसके बाद ऊपर चलते हैं तो दादा दादी में भी कोई नहीं, नाना नानी में भी कोई नहीं, और नीचे फरू में देखते हैं तो उसकी औलाद भी कोई नहीं, आगे उनकी आगे औलाद भी कोई नहीं।
تو یہ کہلاتی ہے میراث کلالہ۔ ایسی صورت میں وہ وراثت کدھر جائے گی؟ ایسی صورت میں یہ وراثت آئے گی بہن بھائیوں کے پاس۔ بہن بھائی کل میں نے 3 قسم کے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ ایک ہوتا ہے عینی حقیقی بہن بھائی، اور دوسرے نمبر پر تھا علاتی، جو باپ کی طرف سے شریک ہوں، ماں الگ ہو، اور اخیافی، جو ماں کی طرف سے شریک ہوں، ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو۔ تو میراث کلالہ کی صورت میں جو اخیافی بہن بھائی ہیں یہ اس وراثت کے حقدار بنیں گے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو علاتی بہن بھائی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا حکم آگے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا، وہاں ان کی وراثت کا تذکرہ ہوگا، وہاں تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو مرد کی میراث، رجل یورث، مرد کی میراث، کلالتن کلالہ، کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ او امرأۃ، یا عورت کی میراث کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس مرنے والے کے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کے بھائی، او اختن، یا ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن موجود ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کی تقسیم یہ ہوگی اس کی وراثت کی کہ ہر ایک کو ان دونوں میں چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک چھٹا حصہ بھائی کو مل جائے گا اور ایک چھٹا حصہ بہن کو ملے گا۔ یہاں تقسیم برابر کی ہوگی، یہاں نصف نہیں ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایک بہن ایک بھائی ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہوں اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اوپر جو تھا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو ان میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ مطلب یہ کہ ایک ہی ہو، ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے، تو ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ آگے صورت تبدیل ہو رہی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور پھر اگر وہ زیادہ ہے اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ شریک ہوں گے ایک ثلث میں۔ ثلث کیا تھا؟ ایک تہائی مال کا تیسرا حصہ۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس وصیت کے جو ہو چکی ہے اس کے حق میں، جس کی وصیت جاری ہو چکی، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد، او دین، یا قرضہ کے معاملہ ختم کرنے کے بعد، پھر یہ جو تقسیم ہے وراثت کی اس کو اس طریقے سے کر دیا جائے گا۔ غیر مضار، نقصان نہ ہونے والا ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، غیر مضار، غیرہ کا معنی نہ ہو، مضار نقصان، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ظاہراً نقصان ہو، نہ باطناً ہو، نہ ارادتاً ہو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ وصیت کرتا ہے اور وصیت کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال ہی مدرسے کو دے دینا، اب وہ اپنی اولاد کو محروم کر کے جا رہا ہے، تو شریعت اس وصیت کو نافذ نہیں کرنے دے گی۔
انسان کی وصیت زیادہ سے زیادہ اس کے تہائی مال تک جا سکتی ہے، اس سے اوپر اس کی وصیت جاری نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کی اولاد یا دوسرے ورثہ محروم ہو رہے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے فرما دیا غیر مضار، وصیت پر عمل ہوگا لیکن اس صورت میں جب کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو، کوئی محروم نہ ہو رہا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تحمل کرنے والا ہے۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو حصے متعین کر دیے گئے اور ساری تقسیم بنا کر دے دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری اور حد متعین کر دی ہے۔ اس باؤنڈری اور حد کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ اب حد بندی بیان کرنے کے بعد آگے کیا جملہ فرمایا کہ ہم نے ایک آرڈر دے دیا ہے جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے تک پہنچ چکا ہے کہ تم نے مرد کو اتنا حصہ دینا ہے، عورت کو اتنا حصہ دینا ہے، دونوں میں سے کسی کو محروم نہیں کرنا، ماں باپ کو اتنا اتنا ملنا، خاوند بیوی کو اتنا اتنا ملنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی بندہ ہو، مرد ہو عورت ہو، اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی اس بندے کو کہ ہماری متعین کردہ حدود کی جو رعایت رکھے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، فرما برداری کرے گا، ہماری بات مانے گا، جیسے جیسے ہم نے کہا ویسے حکم کو مان کر وہ چلے گا، فرمایا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جنت ایسی ہوگی کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، فوز عظیم، یہ کامیابی ہوگی بہت بڑی۔ ایک کامیابی دنیا کہتی ہے کہ یہ کامیابی، اور ایک اللہ کی ذات فرمائیں کہ یہ کامیابی ہے، تو بندہ کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے۔ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ وذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے، بڑی کامیابی۔ دوسری صورت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمان بن گیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس نے نافرمانی کر دی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ نکل گیا اللہ کی حدود سے، اس نے حد بندی کراس کر دی، اللہ نے حد لگائی تھی تیرا حصہ اتنا ہے، بس آگے عورت کا حصہ ہے، آگے کسی اور وارث کا حصہ ہے، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور نکل گیا اللہ کی حد سے۔ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں اس کو داخل کریں گے آگ کے اندر، خالداً فیہا، یہ آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں لوگ بڑی خوشی سے کسی کا حق مار لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے لے لیا۔ تم نے کیا لے لیا؟ یہ تو انسان کو چاہیے کہ 20 علماء سے جا کر مشورہ کریں کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، تاکہ میرے کندھے پر بوجھ نہ آئے۔ کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے اور انسان کو بلاوا آئے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے، وہاں کیا کرے گا؟ جو وہ عیش و عشرت تو پیچھے والے کر گئے، تم نے جو کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال لیا، تم نے کیا کارنامہ سر انجام دے لیا؟ تم تو آگ کے اندر جا کر داخل ہو گئے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک خوشخبری اوپر لوگوں کو دی جنہوں نے فرما برداری کر لی، اللہ کی حدود کی پابندی کر لی، ایک ان کو خوشخبری دی کہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، اور ایک جو نافرمان ہے اور حدود اللہ کو کراس کر گیا، ایک اس کو لیے خوشخبری دے دی کہ اس کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا مکمل۔ وراثت کے مسئلے میں کچھ مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ،
خدا نہ خواستہ ایک مسلمان کفر کے اندر چلا گیا، مرتد ہو گیا، اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ اس کی وراثت کی دو صورتیں ہیں۔ وہ مرد جو کہ کفر کے اندر چلا گیا، مرتد ہو گیا، اس کی وراثت کی، اس نے مرتد ہونے سے پہلے جتنا مال کمایا ہے، جو اس کی جائیداد ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلہ ہے، جو کچھ بھی کاروبار ہے، وہ سب کا سب اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ وارث ہوں گے اس کے۔ اور اس نے جو پیسہ بعد میں کمایا مرتد ہونے کے بعد، وہ اس کا بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ وارث نہ بننے کی کیا صورت؟ کہ جو ظاہر ہے جو اس نے کفر کے بعد کمایا وہ تو کوئی نہیں لے سکے گا۔ پیدا ہوتے ہی ایک کفر کی حالت میں تھا اور ایک بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ مسلمان ان کافروں کا بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کا وارث نہیں بنے گا یہ، اور نہ ہی وہ اس کے مال کے وارث بنے گے۔ یہ تو مرد کی بات تھی۔ اگر عورت مرتد ہو جاتی ہے تو اس کا سارا مال پیچھے وارثوں کو ملے گا، بیت المال نہیں جائے گا۔ خواہ اس نے زمانہ ارتداد سے پہلے وارث ہو یا مرتد ہونے کے بعد وہ وارث بنی ہے، اس کا سارا مال پیچھے ورثاء کو دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، خدا نہ خواستہ کسی نے قتل کر دیا کسی کو، ورثاء میں ایک بندہ قاتل ہے میت کا، تو قاتل وراثت سے محروم ہو جائے گا، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ چوتھا مسئلہ، وراثت کی تقسیم کے وقت بیوی امید سے ہے اور اس کو کوئی خوشخبری آنے والی بیٹے کی، بیٹی کی، تو جو ابھی پیدا ہونے والا ہے